انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ 2 بجے ہفتہ اور اتوار جو مصروفیت نہیں ہوتی تو 2 بجے سے شروع کر کے 4 بجے تک اس کو مکمل کریں گے. تو آپ سے درخواست یہ کہ 2 بجے آپ تشریف لے آئیں تو اس کو شروع کر دیا جائے گا. آج ہم 17ویں پارے سے شروع کرتے ہیں. سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، 112 اس کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اب تک غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس صورت میں براہ راست اسی بات سے شروع کر دی گئی کہ یہ حساب کتاب اب قریب آ چکا ہے، اب ان کی یہ غفلت کے دن اب ختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حساب اب آ چکا ہے. جب بھی ان کے رب کی جانب سے ان پر کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ان کے دل بے پرواہ ہوتے ہیں. چپکے چپکے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسے کہ انسان ہی تو ہے، تو کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو؟ یہ سب ان کی غفلت کے مختلف طریقے بتائے گئے کہ کس طرح وہ کھیل کود میں ہیں، اپنی غفلت میں، عیاشی میں، اپنے کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد مزید اعتراض بھی، یہ تمہارے جیسے تو انسان ہے، تم اس پر ایمان لا کر کیا کرو گے؟ یہ تو جادو لے کر آتا ہے. یہ بھی ان کی طرف سے یہ غفلت اور سرکشی جو انہوں نے شروع کر رکھی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا، میرے رب آسمان اور زمین میں ہونے والی بات کو تو جانتا ہے اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے. بس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. یہ مزید ان کا اعتراض اور ان کا شبہ کہ یہ تو کہانیاں قصے ہیں، صرف پرانی باتیں ہیں جو انہوں نے سب گھڑ لی ہیں اور وہ لے کر آ رہے ہیں. تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جس کو ہم نے بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو پچھلا حوالہ دیا گیا کہ جو کافر قومیں تھیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا. اس قسم کے تانے دینا، اس قسم کی فرمائشیں کرنا، یہ چیزیں مانگنا کہ یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے ہمیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرمائیں کہ یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، نئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ اپنے دین کو پوری طرح بھیج کر رہے گا، ثابت کر کے رہے گا. اور اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. یہاں پر بھی یہ دلیل بھی دے دی ہے کہ اہل کتاب کی تورات اور انجیل میں یہ باتیں سب پہلے سے موجود تھیں اور یہ وہ سب جانتے تھے. لیکن اب یہ انکار کرنا یہ اب ان لوگوں نے ان سے سیکھ لیا ہے. اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی. پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، پس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. اور ان انبیاء کرام کو بتا دیا کہ یہ کوئی فرشتے نہیں تھے کہ جو کھانے پینے کی ان کو حاجت نہ ہو، انسان تھے اور یہ کھانا بھی کھاتے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، بلکہ ان کو وقت پہ موت دی آ جاتی تھی. اور پھر ہم نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور وہ عذاب آ گیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو لوگوں، ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو عقل والے ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں، تبھی وہ سمجھ سکیں گے کہ اس کتاب میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. بس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا بھاگو مت، اپنے ناز و نعم اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شاید کہ وہاں تم سے ہم اہم امور میں مشورے کیے جائیں. ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کرتے تھے. بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا. یہ ان کا حشر ہوا، ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اور اللہ کا عذاب ان پر آیا. بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر ڈالا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. اور ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے. اگر ہم دل بہلاوے کے لیے بیوی یا اولاد بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا. یہ بھی ان کے بعض شبہات کا جواب ہے
کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک تماشا ہے، جب اس کا باس بعد الموت ہے ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ تو اسی لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لہو و لعب نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کو بیوی یا کسی کو اپنا بیٹا بنانا ہوتا تو جیسے کہ مشرکین عرب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تمہیں یہ کہا جائے یا تم اس قسم کی باتیں کرو. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پس وہ اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو تمہاری تباہی لا کر رہے گا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہر وقت اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہتی ہے. ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یا اللہ کا کوئی قریبی رشتہ دار بنا دینا، یہ سب تمہاری وہ غلط حرکتیں ہیں، غلط باتیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے مٹی کے ایسے معبود تیار کر رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے. بس عرش والا اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ان کے شرک کی تردید کی گئی کہ اگر یہاں پہ ایک الہ سے زیادہ الہ ہوتے، معبود ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ سبھی آپس میں دوسرے سے لڑتے رہتے، فلاں چیز میں بناؤں گا، فلاں میں نہیں بننے دوں گا، اور آپس کی یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا، تو پھر سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا. وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، اور جو فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کے کاموں کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے، لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ ذرا تم اپنی دلیل تو پیش کرو. یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن، اور ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے تھے، سب میں صرف ایک معبود کی بات ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں، اسی لیے اس سے منہ موڑ رکھا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو. یہی اللہ کا پیغام ہے اس کتاب میں بھی، پچھلی کتابوں میں بھی. تمام انبیاء کرام نے، رسول کرام نے توحید کی دعوت دی ہے، توحید کی طرف بلایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں. وہ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ ان کے آئندہ اور گزشتہ تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا. وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جو کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے. ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہاں مزید فرما دیا فرشتوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے بھی کسی کی شفاعت نہیں کرتے، سفارش نہیں کرتے مگر اجازت کے ساتھ. اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر وہ کریں گے، ورنہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے ڈر سے وہ تو کانپتے رہتے ہیں. اور کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میں الہ ہوں. اگر وہ ایسا کوئی کہے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا اہل کفر نے سوچا نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو الگ کر دیا، اور ہر ذی روح کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا بھی بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پورا ایک بند اور ایک مسدود مادہ پایا جاتا تھا، جس میں نہ بارش تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو توڑ کر الگ الگ کر دیا، آسمان الگ کر دیے، زمین الگ کر دی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات تخلیق فرما دی، اور فرمایا کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس میں موجود نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس نے رات اور دن، آفتاب اور مہتاب کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. پہاڑ بھی ہیں، کشادہ راستے بھی ہیں، آسمان کو چھت بنایا ہے، رات دن، شمس و قمر، یہ سب کے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی
کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برے اور برے حالات میں بطور آزمائش ڈالتے ہیں اور تم تمام کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے لازمی واپس جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، شر اور خیر پوری طرح، جزا اور سزا، یہ سب اللہ کا قانون ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب اہل کفر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ کفار خود اللہ کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم لوگ مجھ سے ان کا جلد مطالبہ نہ کرو۔ یہ ان کا ایک اور طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کا مذاق اڑانا اور ان کو انتہائی حقارت سے دیکھنا، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جلد بازی کر رہے ہیں، میں یقیناً بہت جلد ان کو دکھا دوں گا جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش اہل کفر یہ جان لیتے کہ اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا، بلکہ قیامت انہیں اچانک اچک لے گی، اچانک آ لے گی، انہیں حیرت میں ڈال دے گی، پس اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو جلد بازی کر رہے ہیں، لیکن جب عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ عذاب سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، وہ آگ ان کے چہروں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے جسم کو جلا رہی ہوگی، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب میں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہی ہے کہ مذاق کا نتیجہ پھر بہت برا ہوتا ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا کہ اب ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اے میرے رسول، آپ کافروں سے پوچھئے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اس کے سوا کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لے؟ وہ نہ تو اپنی مدد آپ کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی نصرت و حمایت حاصل ہوگی۔ تو یہ بتا دیا ان کی بے بسی کہ وہ کس طرح اپنے معبودوں کو پکاریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسی حال میں ایک لمبی عمر گزار لی تو اپنی حقیقت بھول گئے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کی سرزمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، اے میرے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو پکار کو نہیں سن پاتے، تو انہی کفار کو ہی بہرا کہہ دیا ہے جن کے کان تو ہیں لیکن وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کو بہرا کہا گیا۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جاتا تو کہنے لگتے ہیں ہائے ہماری بدنصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے۔ تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ اس کا صرف ایک جھونکا صرف ان کو مل جائے تو پھر بھی وہ بھاگنے لگے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازو قائم کریں گے، بس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے اور ہم حساب دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے انصاف کو پوری طرح ظاہر کرنے کے لیے ترازو لگا دیے ہیں کہ جہاں پہ ان کے اقوال بھی، اعمال بھی اور صاحب اعمال بھی تل جائیں گے۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کے قول بھی تل سکتا ہے، اس کا عمل بھی تل سکتا ہے، اور وہ شخص بھی تولا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے اللہ کے یہاں کسی قسم کی کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، عمل ہے، تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہاں سے پھر انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان انبیاء کرام کا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی تھی۔ تو یہاں پہ یہ 10 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان میں سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون کا، اور ان کو جو کتاب دی گئی تورات کی شکل میں،
اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے اسے بغیر دیکھے ڈرتے تھے اور جو قیامت کے تصور سے کانپتے تھے۔ اور یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کے منکر ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جہاں پہ انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے، قرآن کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بھی وہ مبارک کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو عبادت کرتے پایا ہے۔ یہی ہر قوم کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ آبا پرستی، اندھی تقلید اپنے آبا اجداد کی، کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، بس اسی پر ہم چلیں گے۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو عملی طور پر دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارے بت کیا ہیں، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی ہمت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہی کیا انہوں نے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس انہوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس واپس جائیں۔ انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ اب جب واپس آئے اپنے جشن سے، اپنی عبادت گاہوں سے، تو یہاں دیکھا کہ یہاں تو تباہی مچ چکی ہے، سارے توڑ دیے سارے بت جو تھے، اور پھر اس کی جو کلاڑی تھی اپنی، وہ جو بڑا بت بنا ہوا تھا اس کے گلے میں لٹکا دی۔ یہ دیکھے گا، یہ ذمہ دار ہے۔ اب وہ جب آئے تو حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے، کون ہے یہ ظالم؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے، اس کو پکڑو، وہ ہے خطرناک۔ سب نے کہا تم لوگ اسے سب کے سامنے لاؤ دیکھیں اس کو کون ہے وہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے کہا بلکہ اس بڑے بت سے پوچھو نا، یہ جو کھڑا ہوا ہے، یہ کھڑا پوچھو اس سے۔ دیکھیے کیسا زبردست طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو چپ کرا دیا اپنے عمل سے کہ اب بولو۔ تو کیا کہتے ہیں، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے در حقیقت تم لوگ ظالم ہو۔ سمجھ گئے، بات سمجھ میں آ گئی۔ بس حضرت ابراہیم کی یہ ترکیب تھی، کیسی زبردست تقریب، اور اس میں وہ سمجھ گئے کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے ابراہیم کی کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو اس سے، یہ بڑا کھڑا ہوا ہے، اس نے مارے ہیں یا میں نے مارے ہیں، کس نے قتل کیے ہیں، دیکھو ذرا۔ لیکن وہی جہاں پہ عصبیت پیدا ہو جائے، جہاں پہ اندھی تقلید پیدا ہو جائے، وہاں پہ پھر حق کو نہیں مانا جاتا، وہاں حق قبول نہیں کیا جاتا۔ وہاں پھر وہی آتی ہے کہ ہمارے ابا نے کہا تھا، اماں نے کہا تھا، فلاں خاندان نے یہ کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، بس ہم اسی پہ چلیں گے، ہم بات نہیں مانیں گے۔ حق کچھ بھی ہو جائے، قرآن کچھ بھی کہہ دے، حدیث کچھ بھی کہہ دے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے وہ اندھی تقلید جس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ پھر فوراً یہ اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ تم تو جانتے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، زبان سے نکل آیا۔ اس نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ یہ ہیں وہ تمہارے خدا جو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ انہوں نے اپنا بھی تو بھرم رکھنا ہے، اپنے بتوں کا اور اپنا بھرم رکھنا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لوگوں نے کہا تم لوگ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ ان کی مدد کرنی، کتنی بڑی توہین کی ہے اس شخص نے، تمہارے بتوں کو توڑا ہے، مارا ہے، لہذا اس کا یہ کی سزا، اس کو آگ میں جلا دو۔ تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا آگ کو۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کے اسباب ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کا حکم یہی ہوا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔
لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ بالکل ہی فریز ہو جائے ابراہیم، یہ بھی نہ ہو، اسی لیے کہا سلامتی بھی، کہ میرے بندے کو سلامتی بھی رکھنی ہے، بالکل ٹھنڈا نہیں کر دینا ہے بلکہ سلامتی کے ساتھ. تو لہٰذا سلامتی بھی مل گئی اور ان کی سازش بھی ختم ہو گئی. انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے انہیں بڑا گھاٹا پانے والا بنا دیا. کتنی بڑی ان کے لیے ناکامی تھی کہ انہوں نے ابراہیم کو جلانے کی سازش کی، اللہ نے بچا لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، مزید برآں یعقوب دیا، سب کو ہم نے نیک بنایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا جا رہا ہے. اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے. تو یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد بھی اور ان سب کے لیے جو حکم تھا وہ بھی بیان کر دیا. اور ہم نے لوط کو پیغمبری اور علم دیا، وہ اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. وہ لوگ بڑے ہی برے اور گناہ گار تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا، وہ بے شک نیک آدمی تھے. یہاں پہ انبیاء اکرام ہی کی وہ دعوت کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، جو قوموں نے جو کیا ہے اس کا صرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے، انبیاء اکرام کو بچا لیتا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور نوح نے بھی جب اس کے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، بس انہیں ان کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور وہ لوگ بڑے ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. ان کی قوم بھی جو غرق ہو گئی. اور داؤد اور سلیمان جب کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس گئی تھیں، ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. ہم نے فیصلہ وہ سلیمان کو سمجھا دیا، دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبری اور علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع بنا دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور چڑیوں کو بھی تابع بنا دیا تھا، اور یہ ہم نے کیا تھا. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں بھی انبیاء صالحین. تو ایک بار ایسا ہوا کہ قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے انگور کے باغ میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو تہس نہس کر دی. تو مقدمہ حضرت داؤد کے پاس آیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ خسارہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے. جب دونوں باہر آئے تو سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریوں کا مالک کھیتی کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون وغیرہ سے مستفید ہو یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں لا کر واپس کر دیا جائے. اس طرح دیکھیے کتنی بہترین انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ برقرار رکھا لیکن اس میں ترمیم کر کے تاکہ باپ کی بات بھی خراب نہ ہو، وہ فیصلہ کر کے کتنی ذہانت سے اس بات کو عمل کر. تو وہی چیز فرمائی گئی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبری اور علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع بنا دیا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، چڑیوں کو بھی تابع بنا دیا تھا. اور یہ ہم نے کیا تھا کہ وہ اتنے خوش الحان تھے کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی، یعنی پہاڑوں کی گونج ان کی ایسی ہوتی تھی کہ پہاڑ بھی گونجتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ گایا کرتے تھے. اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانا سکھایا تاکہ زرہ تمہیں لڑائی کے نقصانات سے بچائے. تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ یہ بھی اللہ کا احسان کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ لوہا بالکل جیسے کہ وہ کوئی پلاسٹک ہے یا کوئی نرم چیز ہے، اس طرح وہ جیسا چاہے اس کو بنا لیتے تھے. تو فرمایا کہ ولی سلیمان الریح عاصفۃ، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان بنا دیا تھا، اور وہ ان کے حکم سے اس کی سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے. اور بعض شیطان کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، ہم ان کی نگرانی کرتے تھے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جنوں کو مسخر کر دیا تھا، یہ سب ان کے حکم کے تابع تھے، جو چاہے وہ ان سے کروا سکتے تھے. حضرت ایوب کا ذکر فرمایا ہوا، ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے،
تو ہم نے ان کی دعا سن لی، ان کی بیماری دور کر دی، اور ہم نے ان کے بال بچے انہیں دے دیے، اور اپنی جانب سے رحم کرتے انہیں جیسے اور دے دیے، اور تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے۔ تو اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو انتہائی صابر اور شاکر بندے تھے، کہ اسی حال میں کبھی بیماری کے 18 سال گزرے، اور لیکن اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ دعا ہی مانگی۔ اللہ نے ان کو بہترین دیا، اور سب کچھ جو ان سے غائب ہو چکا تھا، گم ہو چکا تھا، سب کچھ دے دیا۔ اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل سبھی صبر کرنے والے تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا، وہ سبھی نیک لوگ تھے۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یونس جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، بس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، مومنوں کو اس طرح ہم نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا نے اپنے رب کو پکارا ہے، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں یحییٰ عطا کیا، ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکارتے تھے، ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی تعریف فرما دی گئی، اور آخر میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے بطن سے اپنے روح کو پھونک کے ذریعے پہنچا دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ تو یہ تھی حضرت مریم، جنہیں اللہ نے معجزانہ طور پر بیٹا عطا فرمایا اور پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری جماعت ہے جو ایک جماعت ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ اور لوگ آپس میں دینی اعتبار سے ٹولیوں میں بٹ گئے، سب کو ہی ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کوئی حالت ایمان میں عمل صالح کرے گا، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام قرار دے دیتے ہیں۔ دوبارہ نہیں آ سکتے، وہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا، ایک ہی موقع ہے، مان لو۔ پھر یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، ہر وہ اونچی جگہ سے تیزی سے اترنے لگیں گے۔ یہاں پر ان کا ذکر فرمایا جو قیامت سے پہلے، یہ یاجوج و ماجوج جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بند بنایا تھا، دیوار بنائی تھی، لوہے کی دیوار، جس کے اوپر وہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تھا، جس کو وہ نہ چڑھ سکتے تھے، نہ اس کو کاٹ سکتے تھے، نہ کھود سکتے تھے۔ لیکن قیامت سے پہلے ان کو موقع مل جائے گا، جیسے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج مثل ھذا، کہ آج یاجوج و ماجوج کے بند میں اتنا سوراخ ہو۔ یہ سوراخ ہو گیا ہے اس لیے کہ قیامت قریب آ گئی، قریب آنے والی، تو لہذا پھر وہ یہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ نکل کھڑے ہوں گے، اور پھر جو ان کے کام ہے وہ کریں گے، پوری قتل و غارت کرنا ہے، لوگوں کو مارنا پیٹنا ہے، سارے کام وہ کریں گے۔ اور اللہ کے وعدے برحق کا وقت قریب آ جائے گا، اس اہل کفر کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور کہیں گے اے ہماری بد نصیبی، ہم تو اس دن سے بالکل غافل تھے، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظالم تھے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن یہ ساری حسرتیں تمنائیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، جہنم کا ایندھن بنو گے، اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے، اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری جانب سے بھلائی، جنت کا فیصلہ ہو چکے گا، انہیں اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے، جن نعمتوں کی خواہش کریں گے ان میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، جہنم سے دور، جنت کے اندر، اور وہاں کی خواہشوں میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی، ان کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان کو غمگین بنائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان سے کہیں گے یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
تو وہ ان کو استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہی تو تمہارا وقت ہے، یہ جو تمہارا مقام ہے، آؤ سلامتی کے ساتھ وہ تمام لوگ جنتی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کا منظر ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیتا ہے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم بے شک ایسا کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، تو اللہ نے لکھ دیا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ قیامت کا منظر بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پوری اس دنیا کی کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس خبر میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو میری عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا رحمت تھے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ ان کے لیے لعنت کیجئے، بد دعا کیجئے، کہا کہ نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں کسی پہ لعنت کروں۔ آپ دعا کرتے تھے، آپ سے یہ یہاں تک کہا گیا طائف کے موقع پر کہ یہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ یہاں پہ ملا دیے جائیں تاکہ یہ بستی والے سب ختم ہو جائیں، آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ ان کی اولاد سے نیک لوگ بھی پیدا کر سکتا۔ تو یہ ہے رحمت للعالمین، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، کافر اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ اس کی بندگی کرنے والے ہو؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے؟ بس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارا پورے طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب یہ تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے، کھلی ہو چھپی ہو جسے بھی جانتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا شاید وہ مہلت تمہیں آزمانے کے لیے ہو، اور اس لیے ہے کہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانا، تو لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت تو دی جائے گی، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، نہیں، ضرور تمہیں پکڑے گا۔ رسول اللہ نے کہا میرے رب تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو رحمان ہے۔ تو اس طرح یہ دعا نقل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے اللہ کی جانب سے مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ میں کی تھی کہ اے میرے رب تو میرے اور میری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر ہی دے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہاں یہ سورۃ الانبیاء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج جو ہے مدنی سورت ہے اور اس میں 78 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے سے ہی بات شروع کیا کہ لوگوں تمام انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی مارے دہشت کے اپنے بچے کو بھول جائے جس کو وہ دودھ پلاتی تھی، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے ان پر نشہ طاری ہے، حالانکہ وہ نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہو۔ یہ ہے اس کی ہولناکی، یہ ہے اس کا بھیانک پن اس قیامت کے دن کا کہ جس دن کسی کو کچھ یاد نہیں۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو ماں اپنے بچے کو بھول نہیں سکتی ہے وہ بھی اس دن بالکل اس خیال ہی نہیں ہوگا کہ بچہ بھی ہے اس کا دن۔ حمل والی اپنا حمل گرا دیں گی، لوگوں کو ایسے دیکھیں گے ایسے ہوش و آواز غائب ہو چکے ہیں ان کے جیسے کہ نشے کی حالت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر جانے سمجھے جگڑتے ہیں، ہر سرکش و گمراہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، جو اسے اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا قرآن کریم میں، بار بار حضرت آدم کا اور ابلیس کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے کہ جان لو کہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ دادا کو اس نے نکالا جنت سے اور پھر تم اس کو دوست بنا رکھے ہو، یہی ہے کہ وہ تمہیں عذاب جہنم تم لے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد باس بعد الموت کے حوالے سے 2 دلائل دیے
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے تو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر منجمد خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے کبھی ناقص شکل و صورت کا، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض جاتے ہیں اور تم میں سے بعض بدترین عمر تک پہنچ، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے۔ یہ پہلی مثال، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر تمام انسانوں کو اسی پانی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف مراحل ان سے پیدا کرنے کے بعد پھر ایک بچہ وجود میں آتا ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے زندگی عطا فرمائی، زندگی کے بعد پھر موت آئے گی، موت کے بعد پھر زندگی آئے گی، دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، تو جو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہی دلیل دے دی ان کو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، فرمایا کہ پھر آپ زمین کو خوش دیکھتے ہیں کہ جب اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اوپر کی طرف ابھرتی ہے، ہر قسم کے خوبصورت پودے پیدا کرتی ہے۔ یہ دوسری دلیل یہ زمین کی ہے کہ مردہ زمین، بنجر زمین، کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، چٹیل میدان ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، وہیں پہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اور وہاں پہ پودے لہلانے لگتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے۔ یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو پیدا کرتا ہے اس طرح تمہیں بھی پیدا کر دے گا، تم بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ دلیل ہے اس بات کہ اللہ برحق ہے اور وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر آسمانی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، تو یہ جہالت کے ساتھ جھگڑنا کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی علم نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی روشن کتاب نہیں، الٹا اس کے بعد کیا ہے؟ تکبر، اس حال میں کہ تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ، ان جاہلوں کا جو کچھ جانتے بھی نہیں، اور تکبر اتنا ہے کہ جیسے کہ وہی سب سے بڑے علامہ ہے، اور اس سے کہیں گے کہ یہ اعمال کا بدلہ ہے جنہیں تمہارے دونوں ہاتھ میں آگے بھیجا تھا، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، اگر دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کی سانس لیتے ہیں، آزمائش انہیں آ لیتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں، یہی کھلا نقصان ہے۔ یعنی یہ ہے کہ نہ تو ادھر پوری طرح اسلام میں کہ اسلام کو قبول کر لیں، کفر کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی کفر میں، بلکہ درمیان میں علی حرف جو فرمایا کنارے پر، کہ ادھر موقع ملے گا ادھر بھاگ جائیں گے، ادھر موقع ملے گا ادھر آ جائیں گے، یہی وہ منافقت ہے، یہی منافقت کی مثال ہے کہ وہ حقیقت نہیں دیکھنی، حق نہیں دیکھنا، اپنا فائدہ دیکھنا، جہاں دو پیسے کا فائدہ وہیں نکل گئے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا دیا کہ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے، نہ جو اسے نقصان پہنچاتا ہے نفع، یہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ بڑا برا دوست، بڑا برا ساتھی ہے۔ یہی ان لوگوں کا اعمال یا ان لوگوں کی باتیں جو صرف اپنا نفع دیکھ رہے ہیں، نقصان تو ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا بھی تذکرہ، عمل صالح، ان کا انجام بتا دیا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی لٹکا لے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ ترکیب اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی تھی۔ تو یہاں پر ایک مثال دے کے بتایا ہے
کہ یہود اور مشرکین منافقین جو مسلمانوں کی ہر کامیابی اور فتح یابی پر جل جاتے ہیں، حسد سے ان کا سینہ جل جاتا ہے، یہ مسلمانوں کو کیوں یہ مل گئی، مسلمان فتح کیوں ہو گئے، ان کو نصرت کیسے مل گئی. اسی لیے فرمایا ہے کہ اپنے غیظ و غضب کو اگر کرنا ہے تو یہی کر لو کہ رسی سے ایک چھت سے ایک لکڑی بنا لٹکا لو، گلا گھونٹ لو، پھر دیکھو مر جاؤ تم اپنے غیظ و غضب میں. کتنا کر لو گے، اسی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، مر جاؤ پھر تم. تو یہی اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا، اور باقی وہ اسی غیظ و غضب میں جلن میں مر جائیں گے، کوئی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور ہم نے قرآن کو اسی طرح واضح آیتوں کی شکل میں نازل کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور بے دین لوگ اور نصارہ اور آگ کی پوجا کرنے والے اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا، اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. یہ تمام کا ذکر کر دیا کہ جو بھی اس معاملے میں جو چاہے کرے گا، جو اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا آپ نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین میں ہے شمس و قمر، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سی بنی نوع انسان اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں. یہ تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اللہ کو مانتی ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسانوں کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے. اور اللہ جسے رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. یہاں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کیجیے. هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. بس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا، جس کی گرمی ان کی پیٹ کی ہر چیز، ان کے چمڑے گل کر الگ ہو جائیں گے. انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی. جب شدت و کرب و علم سے اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو. تو یہ ہے ان کا حشر ان کافروں کا، کہ دونوں جو فریق، ایک مسلمان اور ایک کافر، ان کے بارے میں فرما دیا، اور کافروں کے بارے میں یہ سب بتا دیا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، کہ ان کے لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، جو کچھ ہوگا وہ کس طرح اللہ ان کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا. اور اللہ کے نیک بندے، ان کا تذکرہ بھی فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک اللہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. انہیں جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے. وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. دنیا میں تو حرام، لیکن جنت میں وہی چیزیں ان کے لیے حلال پہنائی جائیں گی. سونے کے کنگن، موتیوں کے زیور، ریشمی لباس، یہ سب کچھ دنیا میں حرام مردوں پر، لیکن جنت میں سب کچھ حلال. اور دنیا میں ان کی رہنمائی کلمہ طیبہ کی طرف کی گئی تھی. ہر تعریف کے سزاوار اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ. بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کو بنایا ہے، جن میں سکونت پذیر اور باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں.
اور جو کوئی اس میں اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے شرک کو بدعت کی راہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو بھی اس جگہ پہ، اس مقدس مقام پہ، اس مسجد الحرام میں کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کا بہت برا حشر، شرک و بدعات ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو اس مقدس گھر کے لیے نہیں، مناسب نہیں ہے، تو اس کا بہت برا بدلہ دیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی، ان سے کہا آپ کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ بنائیے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے شرک و بت پرستی سے پاک کر دیجئے، بالکل اس کو صاف کر دیجئے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بت نہ رہے، کوئی شرک نہ رہے۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس پیدل چل کر دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقے سے آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ مسجد تو بن گئی، خانہ کعبہ تو بن گیا، اب لوگوں کو دعوت دیجئے اور آواز دیجئے کہ آؤ آؤ اس گھر کی طرف، اور آواز کی میں پہنچا دوں گا، میں پہنچاؤں گا سب۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آتے ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ یہی وہ پکار تھی اللہ کی، اللہ کے بندے ابراہیم کی کہ آؤ اس گھر کی طرف۔ تو سارا سال اب وہاں پہ لوگوں کا رش رہتا ہے، آتے ہیں لوگ اسی اللہ کو لبیک کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے، بس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ حج کے معاملے میں بتایا دیا گیا کہ وہاں جو جانور لے کر جاتے ہیں تو جائیں جہاں کر وہاں پہ ذبح کریں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں، اپنی نظر پوری کریں، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں، یعنی مینا کے تمام اعمال کے بعد پھر وہ آئیں گے، پھر مکہ آئیں گے، طواف کریں گے، اور پھر وہ طواف کے بعد وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فرمائیں کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا گیا سوائے ان کے جن کے متعلق اس قرآن کی آیات میں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، بس تم لوگ گندگی یعنی بتوں کی عبادت سے بچو، جھوٹ بولنے اور بہتان تراشی سے بچو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ مردار خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور تم نے نہیں کھانا ہے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، طرح کہ تم اس لوگ اللہ کے لیے موحد بن کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گرتا ہے تو چڑیاں اسے فضا میں ہی اچک لیتی ہیں، یا تیز ہوا اسے کہیں دور دراز پھینک دیتی ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ یہ مشرک کی مثال دے دی گئی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بناتا ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جو آسمان سے گرے اور سے پرندے اسے جھپٹ کر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا کہیں گرے اور ہوا اس کو بہت دور دراز کہیں جا کر پھینک دے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز کو پوجنا چاہتا ہے، ہر چیز کو پوجتا ہے، وہ مشرک، وہ بت پرست۔ جیسے کہ ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے ہندو کون سی چیز ہے جس کو نہیں پوجتے، وہ کوئی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑی ہو۔ ایک وہی کلپ دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کو بنا کے اس کے اوپر ہار ڈال کے اس کو کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو کون سی چیزیں جو انہوں نے نہیں چھوڑی؟ تو یہی تو وہ ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جو بت پرست ہے وہ ہر چیز سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، جبکہ ہم ایک اللہ کو پوجا کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ہم ہر جگہ ہر بات پہ ہر جگہ اپنی اس جبین نیاز کو نہیں رگڑتے، ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ان جانوروں سے مقررہ وقت فائدہ اٹھانا جائز ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ تک انہیں پہنچانا ہے، تو لہذا پھر یہ جانور وہیں قربان ہوں گے جہاں اللہ نے ان کو کہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر گروہ کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اللہ نے جو جانور بطور روزی دیا ہے انہیں اللہ کے نام لے کر ذبح کریں۔
بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تو تم لوگ اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ ارے نبی آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ یہ کون ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کانپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے وہ مخبتین، ان کو بشارت دے دیجئے۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں، تمہارے لیے ان میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، بس جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو انہیں اللہ کے نام سے ذبح کرو، بس جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو ان کے گوشت کھاؤ، نہ مانگنے والوں اور مانگنے والے دونوں قسم کے فقیروں کو کھلاؤ، اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح اس لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہے نحر اور ہدی۔ تو یہاں پہ جو نحر کیا جاتا ہے کہ اس کا جو اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر اور پھر اس کے جو نہر ہے یہاں پہ حلق وہاں پہ چھری ماری جاتی ہے اور کھڑے کھڑے اس کو ہی نہر کر دیا جاتا ہے، اور باقی جانور جو ہیں جیسے کہ بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کو پھر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ذبح کا اور نہر کا طریقہ ہے، قرآن نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح جب وہ گر جائیں تو اب تم ان کا گوشت کھاؤ، اور جو بھی مانگے یا نہ مانگے ان میں یہ گوشت تقسیم کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ خون، صرف تمہارا تقویٰ اس حد تک پہنچے گا۔ اس نے جانوروں کو اس طرح اس لیے تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ اللہ نے تمہیں جو راہ راست پر ڈالا ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھو۔ ارے نبی آپ بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہی فرمایا کہ نہ یہ خون اللہ کو پہنچے گا نہ یہ گوشت۔ تو چاہے تم اپنے پیسوں سے کہو کہ اتنا من کا جانور ہے، اتنا ٹن کا جانور ہے، کتنا بھی ہو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو تمہارا تقویٰ چاہیے، تمہارا دل چاہیے۔ دل میں کیا ہے؟ دل میں اگر وہی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، لوگوں کی تعریف ہے، تو پھر کچھ نہیں ملے، نہیں چاہے جو مرضی کرتے رہو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہاں پہ اجازت آ گئی کہ یہ لوگ جو بیچارے مظلوم تھے، ان کے اوپر ظلم توڑا جا رہا تھا، اب اٹھیں اور اپنا دفاع کریں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکال دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب کے سب منہدم کر دیے جاتے۔ اللہ یقیناً ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑا ہی زبردست ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کے ذریعے سے یہ تمہیں محفوظ بنایا ہے، اس کے جہاد کے ذریعے سے تمہاری بھی حفاظت، تمہارے مسجدوں کی حفاظت، تمہارے گھروں کی حفاظت، اور اگر یہ نہ ہوتا، ٹکراؤ نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں تباہ ہو جاتی، یہ ظالم یہ ہر چیز ختم کر دیتے، ہر چیز پر غالب آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، بتا دیا کہ اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں۔ یہ 4 اصول ہیں جنہیں ہم جب سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اگر یہ ایک اللہ کی الہی حکومت، شورائی حکومت اگر قائم ہوگی تو ان 4 بنیادوں پر قائم ہوگی۔ یہ ہے اصل وہ منشور، اگر اس پر کوئی چلتا ہے تبھی وہ صحیح کامیاب ہوگا، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی تو اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم، قوم لوط، مدین والوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے۔ تو میں نے کافروں کو تھوڑی سی مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو ان کی بدعمالیوں پر میری نکیر کیسی تھی۔ تو اللہ نے اپنے 2 قانون بیان کر دیے۔ ایک قانون کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، مہلت دیے جاتا ہوں کہ دیکھو کتنا تم آگے جاتے ہو، جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو، اور پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں۔
پھر جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا ڈنڈا برستا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کھینچ لی جاتی ہے اور ان سب کو پکڑ کے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بس ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، بہت سے کنویں بیکار ہیں، بہت سے اونچے محل خالی اور ویران ہیں۔ تو جاؤ جا کر دیکھ لو ان قوموں کو، ان بستیوں کو کہ ان کا کیا حشر ہوا، کس طرح اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ تو ان کے ایسے دل ہوتے جن سے سمجھتے، ایسے کان ہوتے جن سے سنتے، بس بے شک آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ اٹھو، نکلو، دیکھو ذرا باہر جا کر، نکلو جزیرہ عرب سے باہر نکال کر دیکھو یہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ کیا ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے کان نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں، ان کے دل اندھے ہو چکے۔ دل جب اندھے تھے تو پھر ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور کفار آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے مانند جنہیں تم گنتے ہو۔ تو اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو لہذا جب اس کا فیصلہ ہوگا تو ان دنوں کے مطابق ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، فرمایا کہ میں نے بہت سی بستیوں کو مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ کا وہی قانون کہ وہ مہلت دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو میں تو صرف تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا، انہیں ان کا رب معاف کر دے گا اور جنت میں انہیں عزت کی روزی ملے گی، اور جو لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو عاجز بنانے کے لیے ہماری آیتوں کے خلاف سازش میں کوشاں رہتے ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ دونوں کا ہی بتا دیا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور جو اللہ کے دین کے مخالف سازشی، دونوں کا انجام بتا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا تو اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی، تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو زائل کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو سورہ نجم کی تلاوت کی آپ نے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، تو شیطان نے نعوذ باللہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ نقل کر دیے، جاری کروا دیے، تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، یہ بہت ہی بلند مقام دیویاں ہیں، بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو مشرک بڑے خوش ہو گئے، آج تعریف ہو گئی ہمارے بتوں کی، تو یہ ایک انتہائی جھوٹا واقعہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری کر دے اور آپ اس کی تعریف کر دیں یا اس کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نہیں۔ تو دیکھ لیجئے کیا کہا ان آیات میں جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی، تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو زائل کر دیا۔ تو شیطان کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں۔ تو من گھڑت واقعہ ہے جو بعض مفسرین اس کو بیان کر دیتے تاکہ شیطان جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی دور کی مخالفت میں ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ قرآن آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، پس اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اہل کفر ہمیشہ قرآن کی جانب سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے شک و شبہات کے بارے میں صاف فرما دیا کہ یہ ہو کر رہے گا، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا،
وہ چاہے جو مرضی کر لے، اللہ کا عذاب تو لازمی ہے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کچھ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، انہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، خوب مزے کریں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ پھر ہجرت والوں کے لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ اچھی روزی عطا فرمائے۔ بے شک اللہ ہی سب سے اچھی روزی رساں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے اس دار الکفر سے دار الاسلام میں آ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ دار الاسلام سے دار الکفر میں چلے جائیں گرین کارڈ کے لیے، مزے اٹھانے کے لیے، نہیں، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ ہجرت معکوس ہے، الٹی ہجرت، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹ کا عذاب ہو سکتا ہے، اور انہیں یقیناً ایسی رہائش گاہ میں داخل کر دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو شخص اتنی تکلیف پہنچائے جتنی اسے پہنچائی گئی تھی، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور اللہ کے سوا جس کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ بے شک اللہ ہی برتر اور بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، بس زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ بہت ہی باریک بین، پوری طرح باخبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سارے وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، یہی تو دلائل توحید ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کی ذات اقدس کہ جس کے یہ صفات ہیں، جس کی یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں، اور وہ ذات برحق آسمان کو زمین پر اس کے اجازت کے بغیر گرنے سے روکے رکھتا ہے۔ یقین اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی اس کی قدرت ہے کہ یہ آسمان گر نہیں پڑتا بلکہ اسی طرح وہ قائم رہتا ہے، اور اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر گروہ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس کی وہ اتباع کرتے تھے، بس ان یہود و نصارہ اور مشرکین کو آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، آپ یقیناً سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ تو یہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دین کو سمجھو تو کرو عمل اس کے اوپر، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر جھگڑو گے تو فرمایا اگر وہ لوگ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، تو دیکھ لے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کے میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے؟ بے شک یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور کفار اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جس سے متعلق انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ان ظالموں کا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیتے ہیں۔ قریب ہوتا ہے کہ ان پر چڑھ بیٹھیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان آیتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے جہنم کی آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی ہے مشرکین کی یہ صفت ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے خود سے باطن باہر آنے لگتا ہے، قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی چیز بری لگ رہی ہے تمہیں، اس سے بڑھ کر بھی تو ہے، اور وہ آگ ہے جہنم کی جو اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے غور سے سنو۔
اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ چاہنے والا اور جس سے چاہا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، مکھی بھی کچھ نہیں ہے، وہ انسان بھی کچھ نہیں ہے۔ ذرا مکھی آئے آپ کو اسے مار کے دیکھیے، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پٹکے جائیں گے، آپ کو اس کو کچھ نہیں ہوگا، بھاگ لے گی۔ اور آپ کے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے، مجال ہے کہ آپ اس سے واپس دے سکیں؟ یہی تو فرمایا کہ یہ ہے۔ تو بتاؤ ذرا مکھی بنا کر دکھاؤ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کے صحیح مقام کو نہیں پہچانا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں اپنے کچھ پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ وہ ہیں پیغمبر ہیں اس کے فرشتوں میں سے، اور کچھ اس کے انسانوں میں سے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان تمام فرشتوں اور انسانوں کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتا ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے 10 نکاتی ہدایت نامہ جاری کر دیا کہ یہ دیکھ لو، یہ اس پہ قائم رہو گے تو تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، کار خیر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں جیسی کوشش کرنی ہونی چاہیے ویسی کوشش کرتے رہو۔ اس نے تمام تم مسلمانوں کو چن لیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ وہی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین و مذہب تھا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ تم مسلمان ہو، تم تقسیم کیوں ہو گئے، بٹ کیوں گئے تم؟ ان کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی تھیں، اس قرآن میں بھی، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں، تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو۔ بس اے مسلمانوں، تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، وہی تمہارا آقا ہے۔ بس وہ بہت ہی اچھا آقا ہے، بہت ہی بہترین مددگار ہے۔ اس کو اپنا آقا مان لو، اس کو اپنی بہترین مددگار مان لو، وہی تمہاری مدد کرے گا، اور اسی صورت میں ہی تم یہ اجتماعیت قائم رکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ سورہ حج مکمل ہوئی، اس میں آخر میں سجدہ تلاوت بھی ہے، آپ اس کی سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ 18ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔